انفو سماج ٹی وی کے سامعین ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے آپ تمنیل سے دیکھ چکے ہیں کہ آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ در حقیقت ان کی جو ڈیتھ ہے، وفات کے پیچھے کیا بات ہے، کیا آخر بات تھی جو انہوں نے اس طرح کیا۔ مگر ہم اگر دیکھیں کہ ان کی جو فیملی ہے وہ کس طرح اس سچویشن کو دیکھتی ہوگی، جبکہ چھوٹا بچہ 3 سال کا ہے اور بڑے بچے کا ماشاءاللہ اچھے ینگ سے ہیں، مگر ماں کی جدائی اور اچانک ان کی موت، وہ بھی ہنستا مسکراتا چہرہ جو سب کے لیے مینٹور ہے، سب کے لیے جینے کے باعث تھی، یعنی کہ وہ اس کی جو باتیں تھیں وہ جو بالکل نڈال اور جو بالکل زندگی سے ہارے ہوئے لوگ ہوتے تھے ان کو بھی وہ زندگی دے دیتی تھی اپنے الفاظوں سے۔ آخر ان کو ایسی کیا بات تھی کہ انہوں نے یہ کیا؟ بہت ہی مشکل ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو ختم کرے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے، مگر یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ آخر بچہ، ماں کیسی بھی دکھ میں بھری ہو، کوئی بھی صدمہ ہو، مگر اپنے 3 سال کے بچے کے سامنے وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتی، یعنی کہ خود کو پنکھے سے لٹکا نہیں سکتی۔ آخر کون سی ماں ہوگی جو اپنے آپ کو، بھلے کتنا بھی ڈپریشن ہو، پریشانی ہو، جس طرح سب کہتے ہیں کہ ان کو ڈپریشن تھا، ان کو پریشانی تھی، حالانکہ ان کی جو گروپس ہیں وہ میک اپ میں بہت ہی کمال میک اپ کے آرٹسٹ تھی، اور ان کے میک اپ کا گروپ بھی ہے، ان کے اور بھی کچھ گروپس ہیں، سوشل ورکر تھی، بہت ہی فیمس تھی، لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ راج کرنے والی تھی، مگر ان کو ایسی کیا بات تھی کہ انہوں نے اس طرح کیا؟ جبکہ کچھ ہی جو لاسٹ عید پہ بھی ان کا سیشن آیا ہے، وہ بھی بہت ہنستا مسکراتا چہرہ ہے ان کا لائیو سیشن میں، اور بہت ہی اچھے سے بات کر رہی ہے، میک اپ کے بارے میں بتا رہی ہے، اور جبکہ ایسی کوئی لگتا نہیں ہے کہ وہ ڈپریشن میں تھی، کیونکہ ڈپریشن والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، بالکل وہ ان کو تنہائی پسند ہوتی ہے، ڈپریشن والے اس طرح لوگوں کے بیچ میں نہیں رہتے، ٹھیک ہے، اور خود کو مارنا وہ بھی اپنے بچے کے سامنے بہت ہی مشکل ہے، یعنی کہ ناممکن سی بات سی لگتی ہے نا۔ اور نہ ہی ان کے شوہر سے ان کی ناچاکی تھی، یعنی کہ کوئی ناراضگی لگتی تھی، کیونکہ وہ جو اس طرح اس کا لائف اسٹائل تھا، ڈیفینس میں رہتی تھیں، اور بہت ہی اچھے اس کا روم تھا، اس کا بہت ہی اچھا گھر تھا، اس کا لائف اسٹائل بہت ہی شاہانہ انداز تھا، یعنی کہ اپنے آپ کو ہر طرح سے فٹ رکھتی تھی، اپنے آپ پہ خرچ کرتی تھی، اپنے بچوں کے لیے بھی تعلیم کے لیے بہت خرچ کرتی تھی، اور ایسے نہیں تھا کہ کہیں سے مالی پریشانی ہو، یا پھر بھی انسان کا دیکھے پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، کہ آخر 2 دن میں بھی کیا پتہ اس طرح کا کوئی ڈپریشن آ گیا ہو، یا ان کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو اور اس نے اس طرح کیا۔ اور پنکھے سے لٹکانا بھی کوئی اور تو نہیں کر سکتا، وہ تو انسان خود ہی کر سکتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے میں بس یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ اس طرح دیکھیں لوگ اپنی زندگی سے کیوں ہار جاتے ہیں، ہم اس چیز کو نہیں اپریشیٹ کرنا چاہتے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ زندگی کی طرف آئیں، لوگ ہنسیں مسکرائیں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں، غم اور خوشی غم یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے نا، ہم کوئی ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں تھوڑی نہ آئے ہیں، تو ہم کیوں اتنا ڈپریس ہوں اور کیوں پریشان ہوں۔ لگتا ہے کہ وہ ان کی ویسے کچھ فرینڈس تھی جو ان سے ناراض تھیں،
وہی ان کی ناراضگی، کوئی اتنا ڈپریشن میں، شاید کوئی ان کی اتنی کوئی کلوز فرینڈ تھیں یا ان کی ناراضگی نے ڈپریشن میں ڈالا ہو یا کچھ پتہ نہیں، مگر ان کی فرینڈز بھی ان کو بہت پسند کرتی تھیں، ان کو لائک کرتی تھی، روتی ہیں ان کے لیے اور ان کو یاد کرتی ہیں، اور یہ بھی ان سے بہت سنسیئر تھی، بتاتے آنا جانا، ایک سوشل ورکر تھی بالکل، اور اس کی کہیں سے بھی لائف کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں سے ہمیں لگے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ لہٰذا وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دلوں کا حال کیا ہے، دلوں میں انسان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ہم کسی کو بلیم نہیں دیتے، مگر یہ دنیا عارضی ہے، اس لیے اس عارضی زندگی میں انسان اپنے جیون کا جو مقصد ہے وہ سمجھ جائے، اللہ تعالیٰ نے کس لیے ہمیں بنایا ہے، کس لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ تو بہت ہی مشکل ہے زندگی کو